دانشوری اور وابستگی میں توازن، ڈاکٹر محمد رفعت کی یاد، اور 3 پہلوؤں پہ خاص طور سے زور دیا ہے۔ ایک تو یہ پہلو کہ تحریک اسلامی کو مقلد نہیں، مجتہد درکار ہے۔ یہ گفتگو 13 سے 20 جون 1977 عیسوی کی تاریخوں میں پوکھرا نیپال میں منعقد ہونے والے اسلامی طلبہ تحریک کے ایک تربیت گاہ میں ان سے ہوئی۔ شدید ٹھنڈک کی وجہ سے میں بیمار ہو گیا اور بخار کچھ ایسا تیز ہوا کہ میں شروع کے 2-3 دنوں میں پروگرام میں شرکت نہ کر سکا۔ ان دنوں ہمارے جن احباب نے میری عیادت کی اور میرے مزاج پرسی کی، ان میں ایک نمایاں نام ڈاکٹر محمد رفعت صاحب کا ہے۔ ناشتے کے وقت وہ اپنا ناشتہ لے کے میرے ساتھ آ جاتے اور میرے ساتھ ہی ناشتہ کرتے۔ ایک دن انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ چونکہ مجھے غیر اسلامی افکار و نظریات کے مطالعے کا شوق ہے اور جامعۃ الفلاح کی زندگی ہی سے میں نے اس کا اہتمام کیا تھا، اور بسا اوقات جو پروپیگنڈا لٹریچر ہے کمیونزم کا، سوویت دیش، اس طرح کے جو ہفتہ واری اور ماہانہ جو ان کے رسالے نکلتے تھے، وہ تک میں بڑی پابندی سے پڑھتا تھا۔ ہمارے پاس ساتھیوں کو خیال تھا کہ کہیں یہ ملحد نہ ہو جائے، تو ڈاکٹر رفعت صاحب نے مجھے مشورہ دیا کہ 2 کتابوں کا خاص طور پر میں مطالعہ کروں۔ ایک مولانا انعام الرحمن خان صاحب کی سیکولر جمہوریت اور اسلام، اور دوسری کتاب پروفیسر خورشید احمد صاحب کی سوشلزم ایک غیر اسلامی نظریہ، بعد میں ترقی یافتہ سوشلزم اور اسلام کی شکل میں بھی یہ شائع ہوئی۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ ایک اور کتاب ہے محمد قطب کی، اسلام اور جدید مادی افکار۔ کہنے لگے اچھا تو آپ کا مطالعہ کافی وسیع ہے۔ میں نے کہا میرا پس منظر جماعت اسلامی کا ہے، میرے ابا قدیم جماعت اسلامی کے رکن ہیں، اور گاؤں کی زندگی ہی سے میں نے تحریک اسلامی کی کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا تھا، اور جہاں جامعۃ الفلاح پہنچ کر کے میں نے تقریباً تحریکی لٹریچر چاٹ لیا۔ تو کہنے لگے کہ جامعۃ الفلاح تو تحریک اسلامی کی نرسری، کسی زمانے میں یہ کام مدرسۃ الاصلاح کیا کرتا تھا۔ اگر جامعۃ الفلاح کو تحریک اسلامی کی نرسری بننا ہے تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اسلام کے ساتھ غیر اسلام کا مطالعہ اوریجنل مآخذ کی روشنی میں کیا جائے۔ اسی وقت یہ فرمایا کہ تحریک اسلامی کو مقلد نہیں، مجتہد چاہیے، ایسے مجتہد جو مغرب کے مکر و فریب کو قرآن کی روشنی میں بے نقاب کر سکیں۔ اجتہاد کا عمل پتا ماری چاہتا ہے، سوز دروں کے ساتھ محنت شاق کا ریاضت چاہتا ہے، اور قدم قدم پر اختلاف کرنے کی نوبت آتی ہے۔ اختلاف ادب اور متانت کے ساتھ اکابرین سے کرنا اجتہاد کے لیے ناگزیر ہے۔ یہ دور جس میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، تحریک اسلامی کا وہ لٹریچر جو 50 سال پہلے تیار ہوا تھا، اب ناکافی محسوس ہوتا ہے۔ ضرورت ہے کہ اجتہاد کے اس دائرے کو وسیع کر کے ایسا لٹریچر تیار کیا جائے جو نئے ذہنوں کو اپیل کر سکے۔ دوسرا ایشو جس پر رفعت صاحب سے میں کافی متاثر ہوا، 25 اپریل 1978 عیسوی کو طلبہ تحریک کو 1 سال مکمل ہوئے، تو انہوں نے ایک پیغام پورے ہندوستان کے طلبہ اور خاص طور سے اسلامی طلبہ تحریک کے کارکنوں کے نام جاری کیا۔ اس کا ایک اقتباس میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ آپ مستقبل کی تحریک اسلامی کے کارکن ہیں، اپنی اس حیثیت کا احساس کیجیے۔ خاص طور پہ میری گفتگو اپنے نوجوانوں اور دوستوں سے ہے۔ آپ مستقبل کی تحریک اسلامی کے کارکن ہیں، اپنی اس حیثیت کا احساس کیجیے اور آنے والی گراں ذمہ داریاں سنبھالنے کی تیاری کیجیے۔ آج کا دور علم کا دور ہے۔ آپ کو علمی سطح پر لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش کرنا ہے، صرف فیلڈ ورک کافی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے
جو دنیا کی رہنمائی کر سکیں، جو علم کی روشنی میں ثابت کر سکیں کہ انسانی افکار و نظریات ہیچ ہیں اور اللہ کی ہدایت ہی معقول، حق اور قبول کرنے کے لائق ہے۔ آپ کو اس کام کی تیاری کرنی ہے۔ اپنی صلاحیتیں ضائع نہ کیجیے، ان کو پہچانیے۔ اگر آپ کسی زبان کے ماہر بن سکتے ہیں تو اس زبان کو سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ تقریر کے ذریعے اسلام کی دعوت پیش کر سکتے ہیں تو اس صلاحیت کو پروان چڑھائیے۔ اگر آپ کے اندر ادبی صلاحیت ہے تو اس کو نکھارنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ سائنس یا سوشل سائنس کے کسی شعبہ کے ماہر بن سکتے ہیں تو اس کا مطالعہ زیادہ سے زیادہ وسیع کیجیے اور ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنی معلومات مرتب کیجیے۔ اسلامی تحریک کو ان سب صلاحیتوں کی ضرورت ہے۔ اگر صلاحیتیں پروان نہیں چڑھیں اور ماہرین تیار نہیں ہوئے تو آپ دنیا کی رہنمائی نہیں کر سکتے۔ پھر رہنمائی کے خالی میدان پر لازماً باطل ہی قبضہ جمائے گا۔ یہ ایک اقتباس ہے جو میں نے اس تحریر سے لیا ہے جو اسلامی طلبہ تحریک کے 1 سال مکمل ہونے پر ڈاکٹر محمد رفعت نے بحیثیت صدر تنظیم کے تمام یونٹوں کو، کارکنوں کو روانہ کی تھی۔ اس میں بہت کچھ ہمارے اور آپ کے لیے غور و فکر کرنے اور تحریک اسلامی کے لیے اپنی خدمات کے انتخاب کے میدان، اس کی تیاری کی کوشش اور منصوبہ بندی کے لیے سامان موجود ہے۔ تیسرا پہلو ڈاکٹر رفعت صاحب کے فکر کا وہ ہے تنقید و احتساب کی روایت تحریک اسلامی کے اندر۔ یہ گفتگو انہوں نے 5 مئی 1981 کو الوے کوچنگ کیمپ میں، وہ بھی ایک ہفتے کا کیمپ تربیت گاہ تھی، اس میں 1 مئی سے 7 مئی تک یہ تربیتی گاہ چلی۔ اس میں 5 مئی کو انہوں نے تقریر کی جو باقاعدہ ریکارڈ میں موجود ہے۔ اس کا موضوع تھا تحریک اسلامی کی ترویج میں تنقید اور تنقیدی تجزیہ کی اہمیت۔ موضوع خود بتاتا ہے کہ ڈاکٹر رفعت صاحب کا نقطہ نظر کیا تھا۔ بدقسمتی سے تحریک اسلامی کے اندر تنقید کی روایت پرورش نہیں پا سکی۔ جو لوگ تنقید کرنے کی ہمت رکھتے ہیں، جرات کرتے ہیں، وہ تنقید کی وجہ سے تحریک کی صفوں میں نکو بن جاتے ہیں۔ انہیں کوئی ذمہ داری نہیں دی جاتی، انہیں معاشرے سے، تحریک کی صفوں سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر رفعت کا نقطہ نظر یہ تھا کہ تحریک اسلامی اگر ترقی کرنا چاہتی ہے، استحکام کی منزلیں سر کرنا چاہتی ہے تو تنقید کی روایت کی پرورش کی جائے، اس لیے کہ تنقید ہی سے تخلیق کا کارواں آگے بڑھتا ہے۔ تنقید نہ ہو تو کوئی نئی فکر، کوئی نیا ذہن، کوئی نیا عمل معاشرے میں پرورش نہیں پا سکتا، اور تنقید مثبت ہو تو وہ تعمیر کا لازمی حصہ بن جاتا ہے۔ تنقید اگر منفی ہو تو کم سے کم اس سے اصلاح کے امکانات اور اس کے راستے کھلتے ہیں۔ تنقید چاہے منفی ہو یا مثبت ہو، ہر صورت میں اس کو خوش آمدید کہنا چاہیے، اس سے کہ اسی سے اصلاح کی گنجائش بھی نکلتی ہے، اسی سے کاروان فکر آگے بڑھتا ہے، جمہوری اور شورائی ماحول باقی رہتا ہے۔ جماعت اسلامی ہند بطور مثال اس کو پیش کیا جا سکتا ہے کہ اس کی صفوں میں تنقید اس روایت کو برداشت کرنے کی روایت موجود ہے، اور غالباً اسی وجہ سے دوسری تمام اسلامی تنظیموں اور تحریکوں کی طرح جماعت اسلامی ہند 2 دھڑوں میں بٹ نہیں سکی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تنقید کو برداشت کرنے کی صلاحیت ابھی پائی جاتی ہے۔ ضرورت ہے کہ اس صلاحیت کو پروان چڑھایا جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے اور اس کے لیے راستے نکالے جائیں۔ یہ جس قدر زیادہ اس پر توجہ ہوگی اسی قدر نئی فکر پروان چڑھے گی، اجتہاد کی صلاحیتیں برقرار آئیں گی اور نیا لٹریچر اور نیا خون اور نیا رنگ و آہنگ تحریک اسلامی کو فراہم ہو سکے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔